اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلی مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب ششم، فصل پنجم، حصہ 5۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین و اصحاب الایکہ۔ قرآن مجید میں اہل مدین اور اصحاب الایکہ کا حال بھی لوگوں سے بیان کیا گیا جن کا علاقہ شمالی حجاز میں واقع تھا۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ خدا کے سوا دوسروں کی عبادت کے ساتھ جو اخلاقی خرابیاں ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، رہزن لوگ تھے اور انہوں نے بڑا فساد برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں اپنا نبی بنا کر مبعوث کیا اور ایکا والوں کی اصلاح کا کام بھی ان کے سپرد فرمایا۔ وہ مدتوں ان لوگوں کو خدا کا خوف دلا کر ان برائیوں سے باز آنے کی تلقین کرتے رہے، مگر صرف ایک قلیل تعداد ان پر ایمان لائی اور باقی سب اپنے کرتوتوں پر اڑے رہے۔ مدین کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو کچھ کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ سورہ ہود آیت 87۔ بالفاظ دیگر انہیں اس بات پر بھی اصرار تھا کہ خدا کے سوا دوسرے معبودوں کی بندگی صرف اس وجہ سے کی جائے کہ باپ دادا ان کی بندگی کرتے رہے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی مصر تھے کہ اپنے مالوں میں انہیں اپنی مرضی کے مطابق ہر طرح کے تصرف کی آزادی ہونی چاہیے، خواہ وہ لوٹ مار ہو یا تجارت میں بے ایمانی ہو یا کمزور لوگوں پر ظلم و ستم ہو۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو برباد ہو جاؤ گے۔ سورہ الاعراف آیت 90۔ گویا ان کے نزدیک قوم کا پھلنا پھولنا اسی پر منحصر تھا کہ وہ ہر طرح کے ناجائز طریقوں سے مال و دولت حاصل کرے، اور صرف جائز طریقوں کی پابندی قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ قوم برباد ہو جائے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیں کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو نکال باہر کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت 88۔ اور ان سے کہا، تم کو تو ہم اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، تمہارا اپنا بلبوتا اتنا نہیں ہے کہ ہم پر تم بھاری ہو۔ سورہ ہود آیت 91۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرما کر انہیں شرم دلائی کہ میرا قبیلہ کیا تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس کو تم نے بالکل پسے پشت ڈال دیا۔ سورہ ہود آیت 92۔ ایسا ہی رویہ اصحاب الایکہ نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا۔ ان کی کسی نصیحت کو انہوں نے قبول نہ کیا اور جواب دیا، تو یہ کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ سورہ شعراء آیت 87۔ آخر کار دونوں قومیں خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئیں اور تباہ کر کے رکھ دی گئیں۔ قریش کے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں شام جاتے ہوئے ہمیشہ ان علاقوں سے گزرتے تھے جہاں یہ قومیں مبتلا عذاب ہوئی تھیں، اسی لیے وہ قرآن کی اس بیان سے اثر لیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ قصہ فرعون و موسیٰ علیہ السلام۔ دنیا بھر میں یہ ہولناک تاریخی واقعہ مشہور تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر سمندر میں غرق ہوا تھا، اور عرب میں یہود و نصارہ کثرت سے موجود تھے جن کے ذریعے سے سارے ہی اہل عرب جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے حیرت انگیز معجزے دکھا کر اسے دعوت حق دی تھی، مگر وہ کسی معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا تھا۔ خود قریش کے لوگ
حضرت موسیٰ کے ان موجزوں سے واقف تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ان کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ سورہ قصص آیت 48۔ اسی بنا پر قرآن میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جس سے اچھے اور برے کردار اپنی خصوصیات کے ساتھ پوری طرح واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ گئے۔ فرعون کے جرائم اس میں ایک ایک کر کے گنائے گئے ہیں۔ اس نے زمین میں بڑی سرکشی کی، اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ سورہ قصص آیت 4۔ یعنی اس کی حکومت کا قاعدہ یہ نہ تھا کہ قانون کی نگاہ میں ملک کے سب باشندے یکساں ہوں اور سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں، بلکہ اس نے سیاست کا یہ طرز اختیار کیا تھا کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے، کسی کو مراعات و امتیازات دے کر حکمران گروہ ٹھہرایا جائے اور کسی کو محکوم بنا کر دبایا اور پیسا جائے۔ اس دوسرے گروہ میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل پر اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے لڑکوں کو وہ قتل کرتا اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دیتا تھا تاکہ رفتہ رفتہ ان کی نسل ختم ہو جائے اور ان کی عورتیں مصریوں کے تصرف میں آ کر ایک مصری نسل پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اسی بنا پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی گھر میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو اشارہ کیا کہ جب اس بچے کے قتل کا خطرہ لاحق ہو تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا۔ سورہ قصص آیت 7۔ خود اپنی مصری قوم کے ساتھ اس کا جو معاملہ تھا اس کی پوری تصویر سورہ زخرف کے صرف ایک فقرے میں کھینچ دی گئی ہے۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ سورہ الزخرف آیت 54۔ اس میں فرعون کی سیاست اور اس کی قوم کی گری ہوئی اخلاقی حالت دونوں کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی ملک میں اپنی مطلق العنانی چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کھلم کھلا ہر طرح کی چالیں چلتا ہے، ہر فریب اور مکر و دغا سے کام لیتا ہے، کھلے بازار میں ضمیروں کی خرید و فروخت کا کاروبار چلاتا ہے اور جو بکتے نہیں انہیں بے دریغ کچلتا اور رونتا ہے، تو خواہ وہ زبان سے یہ بات کہے یا نہ کہے، اپنے عمل سے صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اس ملک کے باشندوں کو عقل اور اخلاق اور مردانگی کے لحاظ سے ہلکا سمجھتا ہے، اور اس نے ان کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے کہ میں ان بے وقوف، بزدل اور بے ضمیر لوگوں کو جدھر چاہوں ہانک کر لے جا سکتا ہوں۔ پھر جب اس کی یہ تدبیریں ملک میں کامیابی کے ساتھ چل جاتی ہیں اور باشندگان ملک اس کے دست بستہ غلام بن کر رہ جاتے ہیں، تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ اس خبیث نے جو کچھ انہیں سمجھا تھا واقعی وہی کچھ ہیں، اور ان کے اس ذلیل حالت میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر فاسق ہوتے ہیں۔ ان کو اس سے کچھ بحث نہیں ہوتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، انصاف کیا ہے اور ظلم کیا، سچائی اور دیانت اور شرافت قدر کے لائق ہیں یا جھوٹ اور بے ایمانی اور رذالت۔ ان مسائل کے بجائے ان کے لیے اصل اہمیت صرف اپنے ذاتی مفاد کی ہوتی ہے، جس کے لیے وہ ہر ظالم کا ساتھ دینے، ہر جبار کے آگے دبنے، ہر باطل کو قبول کرنے اور ہر صدائے حق کو دبانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تفہیم القرآن جلد 4 سورۃ الزخرف حاشیہ 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس کے دربار میں اللہ جل شانہ کے پیغمبر کی حیثیت سے پہنچے اور انہوں نے ایسے صریح معجزے پے در پے پیش کیے جن کے متعلق ایک بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جادو کے کرشمے ہیں، ان کو وہ محض
اپنی کبریائی کے زوم میں جادو ہی کہتا رہا اور اس کے درباری اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ عصا کے اژدہا بن جانے کو تو خود اس کے بلائے ہوئے ماہر جادوگروں نے مان لیا کہ یہ ان کے فن کی چیز نہیں بلکہ خدا کا معجزہ ہے۔ رہے دوسرے معجزات، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے مطابق پوری سرزمین مصر میں قحط برپا ہونا اور ان کی دعا ہی سے اس کا دور ہونا، ان کے اعلان پر سارے ملک میں بارشوں کا ہولناک طوفان آنا اور ان کی دعا ہی سے اس کا ختم ہونا، ان کے اعلان پر ٹڈی دلوں کا خوفناک حملہ ہونا اور ان کی دعا ہی سے اس کا دفع ہونا، اسی طرح ان کے اعلان کے مطابق جوؤں اور سرسریوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب باری باری پورے ملک میں آنا اور صرف ان کی دعا سے ان کا ٹلنا اس شبہ کی ادنا گنجائش بھی نہ چھوڑتا تھا کہ یہ کسی ساحر کی جادوگری ہے، کیونکہ ایسے کام نہ کبھی کوئی جادوگر کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اسی لیے ہر عذاب کے آنے پر فرعون اور اس کے اہل دربار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ کو اپنے رب کے ہاں جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، مگر جب وہ ٹل جاتا تھا تو وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیات 134 اور 135، سورہ الزخرف آیت 49 اور 50۔ قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں یقین رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور پھر ظلم و سرکشی کی وجہ سے انکار کیے چلے جا رہے تھے۔ سورۃ النمل آیت 14۔ یہ حقیقت اس وقت بالکل کھل گئی جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہونے لگا اور اس نے پکار کر کہا، میں مان گیا کہ کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت 90۔ اس طرح حق کو حق جان لینے کے باوجود اس نے اور اس کے درباریوں نے باطل پرستی اور ظلم و تکبر کی حد کر دی۔ اس کے درباریوں نے اس سے کہا کہ کیا حضور اس موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ یہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کی اور آپ کے معبودوں کی بندگی چھوڑ دیں؟ اس نے کہا، نہیں، ہم ابھی حکم دیتے ہیں کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ سورۃ الاعراف آیت 127۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو حکم جاری ہوا تھا وہ پھر سے تازہ کیا گیا اور نیا حکم یہ دیا گیا کہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ سورۃ المومن آیت 25۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر میرے سوا تو نے کسی کو خدا مانا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ سورۃ الشورى آیت 29۔ اپنے بھرے دربار میں کہا، اے سردارو، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا بھی ہے۔ سورۃ القصص آیت 38۔ بڑے دھڑلے سے اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعات آیت 24۔ غایت خیرہ چشمی کے ساتھ اپنے وزیر حامان سے کہا، ذرا ایک اونچی عمارت تو بنا، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ سورہ قصص آیت 38، سورہ مومن آیت 36 اور 37۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر ڈالا اور اپنے اہل دربار سے کہا، چھوڑو مجھے کہ میں اس موسیٰ کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکار دیکھے۔ سورہ مومن آیت 26۔ ایک کردار یہ ہے جو اس قصے میں فرعون اور اس کے اعیان سلطنت اور اس کی قوم کا نظر آتا ہے۔ دوسرا ایک نہایت عبرت انگیز اور سبق آموز کردار ساحران مصر کا ہے جو اپنے دین کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے ملک سے جمع ہو کر آئے تھے۔ جب وہ آتے ہیں تو فرعون سے کہتے ہیں کہ سرکار، اگر ہم جیت گئے تو کچھ انعام تو ملے گا نا؟ وہ کہتا ہے، انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ تم تو ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ مگر وہی جادوگر جب حضرت موسیٰ کے معجزے سے
اپنے جادو کو مغلوب ہوتے دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہاں جادو نہیں بلکہ خدائی طاقت کام کر رہی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے مان لیا رب العالمین کو، موسیٰ و ہارون کے رب کو۔ اب ان کے اندر یک لخت اتنا بڑا انقلاب واقع ہو جاتا ہے کہ فرعون انہیں ہاتھ پاؤں کٹوانے اور سولی پر چڑھا دینے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور وہ اس کی کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کرتے، اسے صاف کہتے ہیں کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر ڈال، ہم تیری خاطر ان کھلی صداقتوں سے جو ہم نے دیکھ لی ہیں اپنے خالق سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ سورۃ الاعراف آیات 113 تا 126، سورہ طٰہٰ آیات 70 تا 73، سورہ شعراء آیات 41 تا 51۔ ایک اور کردار فرعون کے درباریوں میں سے ایک درباری کا ہے۔ وہ دل میں ایمان لا چکا تھا اور اسے چھپائے ہوئے تھا، مگر جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تو وہ بھرے دربار میں بے خوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد اس نے ایک طویل اور پرزور واز کہا جسے سورہ مومن میں آیت 28 سے 44 تک مسلسل نقل کیا گیا ہے۔ اس واز میں اس نے کھلم کھلا فرعون اور اس کی سلطنت کے اعیان و ارکان اور اس کی قوم کو خدا کے عذاب سے ڈرایا، ان سب کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کی کہ اس حق گوئی کا کیا نتیجہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ شاندار کردار اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ایسی قوم کے فرد تھے جو مصر میں ذلت کی آخری حد کو پہنچا دی گئی تھی اور اتنی جان بھی نہ رکھتی تھی کہ اپنے بچوں کے قتل پر اف تک کر سکے۔ خود حضرت موسیٰ پر ایک مصری کے قتل کا الزام تھا جس میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ ملک چھوڑ کر کئی سال تک مدین میں پناہ گزین رہے تھے۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی مقرر کر کے اور بس ایک لاٹھی اور ید بیضا کا معجزہ دے کر فرعون جیسے جبار کی حکومت سے جا ٹکرانے کا حکم دیا تو وہ اللہ کی مدد کے بھروسے پر کسی لاؤ لشکر کے بغیر اس کے دربار میں جا کھڑے ہوئے، اس کی کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے، اس کے کسی جبر و ظلم کے آگے نہ دبے، سال ہا سال تک مسلسل سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرتے رہے، اور جب فرعون نے علانیہ ان کے قتل کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کی دھمکی کو اس کے منہ پر مار دیا، میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ مومن آیت 27۔